آج کی رات ساحل کی زندگی کی بھیانک ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ ویسے تو اس کی انگنت راتیں یہاں گزری تھی، لیکن آج کی رات جیل کی اس کال کوٹری کے فرش کی کھردراہٹ اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے سلاخوں کے پاس چلا آیا۔ ان پہ ہاتھ جماتے ہوئے اسے برف سی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو کہ اس کے رگوں میں اترنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کے آسمان کی وسعت کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ چلو کل صبح آسمان دیکھ ہی لوں گا، اس نے خود کو بہلایا۔ آج کی رات اس کے حساب سے پورے چاند کی رات تھی۔ سامنے دیوار پہ اس نے ٹھیک 14 لکیریں کوئلے سے کاٹی ہوئی تھی۔ پورے چاند کو دیکھنے کی حسرت اسے ستا رہی تھی۔ آج کی رات گزر جاتی تو پھر شاید یہ نظارہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا، کیونکہ کل صبح اسے پھانسی پہ چڑھا دیا جانا تھا۔ وہ ابھی سے موت کی سرسراہٹ کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا۔ اپنے باقی بچے ہوئے وقت کو اپنی یادوں کے نام کرنا چاہتا تھا۔ آج جلتی سلگتی یادیں اس کی رفیق تھی۔ آج صبح سے ہی بادل گر گر کے آ رہے تھے، کسی بھی لمحے بوندوں کی ٹپ ٹپ شروع ہو جانی تھی۔ انظر صاحب جو مقامی کالج میں پروفیسر تھے، چھٹی کے دن بھی اپنی پسندیدہ کتاب کے مطالعے میں مہو تھے کہ ان کے بچوں ساحل اور ماہم نے ان کے آگے موسم نامہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ کیا بابا جانے، اس پیارے موسم کو آپ ان ذہین کتابوں کے مطالعے کی نظر کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اپنے بنائے گئے منصوبے کے تخت ان کو گھیرنے لگے۔ ان کی والدہ رقیہ بیگم بچوں کی شرارت سمجھ کر زیر لب مسکرانے لگی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا سجیل بھی کمرے سے نکل کر وہاں آ بیٹھا۔ بھئی بارش ہو اور گھر کے صحن میں ہی اس سے لطف اندوز ہونے کا مزہ جو ہے، وہ گاڑی لے کر سڑکوں کے دھکے کھانے میں کہا۔ کیوں بیگم؟ انہوں نے رقیہ بیگم سے اپنی بات کی تائید چاہی۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے تو امتحانات سر پر ہے، اس لیے مجھے تو معاف کرے آپ لوگ۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جائیں گے تو سب ہی جائیں گے، ساحل نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ہاں، کتنے دن ہو گئے نانا کی طرف گئے ہوئے، وہاں کی بارش کا اصل مزہ تو ان کے لان میں ہی ہے۔ ماہم نے بھی اپنی طرف سے ٹکڑا جوڑا۔ یہ منظر انظر صاحب کے گھر کا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک مثالی گھر تھا۔ بڑا سجیل انجینئرنگ کے سال 2 میں تھا۔ ساحل 12ویں کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا اور ماہم میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ شروع ہونے کی منتظر تھی۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد آخر کار جیت ساحل اور ماہم کی ہوئی۔ انظر صاحب رقیہ بانو نے ہتھیار ڈال دیے اور سجیل بڑی ہی مشکل سے مانا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جیپ میں ضروری سامان ان کے ساتھ نکلا۔ بادلوں نے ابھی خاطر جمع رکھی ہوئی تھی۔ ان کے نانا کی حویلی کچھ ہی گھنٹوں کی مسافت پر تھی۔ ان کے نانا حویلی میں اپنے بیٹے کے ساتھ مقیم تھے۔ کئی مرلوں پہ پہلی اس حویلی کا اپنا ہی فضو تھا۔ ان سب کے وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ موسم اپنے جوبن پر آ گیا۔ باورچی خانے میں پکوڑوں کے لیے بڑی کڑھائی چڑھا دی گئی اور ساتھ ساتھ چائے کی تیاری بھی ہونے لگی۔ لان میں لڑکیاں جھولے پر پینگے لینے لگی۔ سجیل ماموں کے بیٹوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا۔ ساحل نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وہ پیدل ہی قریبی باغ کی طرف کشا کشا جانے لگا۔ اس کی آنکھیں اس پریوش کا چہرہ دیکھنے کی آس میں ترس رہی تھی جسے دیکھے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان کا گاؤں میں بار بار آنا مشکل ہوتا تھا۔ ساحل باغ کے دائیں طرف درختوں کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے اندر کا منظر ہر کسی کی نگاہ میں آئے بغیر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ لڑکیوں کا ایک پول وہاں موجود تھا جو مختلف کھیلوں میں آپس میں مصروف تھی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب سا بارش کی بوندوں کے ساتھ وہاں اترا ہوا تھا۔ اس کی بے قرار دل شمار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر وہ اسے ایک جھولے پر بیٹھی نظر آئی۔ جھولے پر اونچی اونچی پینگے لیتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح اپنی دسترس سے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ ساحل کے نانا ایک چھوٹے زمیندار تھے اور زمین کے کچھ بیگھے پر کاشتکاری کرتے تھے۔ شمائل گاؤں کے بڑے چودھری کی بیٹی تھی اور بڑی حویلی والوں کے چھوٹے خود مختار کاشتکاروں سے کم ہی بنتی تھی۔ ساحل کا دل بھی شمائل کے جھولوں کی پینگوں کے ساتھ پینگے لینے لگا تھا۔ یکدم اسے وہاں پر اپنے علاوہ بھی کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے کچھ فاصلے پہ وہ کوئی درمیانی عمر کا مرد تھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس کی نظروں کا محور باغ میں موجود شمائل کا ہی وجود تھا۔ ساحل کی مٹھیاں ہی بھینچ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اسے گھوڑے کی پشت سے گھسیٹ کر اتار لے اور کم سے کم ایک موقع تو اس کی ناک پر دے مارے۔ وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنانے پہ ہی غور کر رہا تھا کہ نانا کی حویلی کی سمت سے اسے فائر ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں سے نکل کر تیزی سے حویلی کی طرف بھاگا تو اس تیزی سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ساحل کو اندر کرتے ہوئے اجلت نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پوچھا۔ وہ چودھریوں کے لڑکوں سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ اسلحہ اور گاڑیاں لے کر ادھر ہی آ رہے ہیں، سجیل گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی لمحے دروازے پر جیپوں کی رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیے تھے۔
اور اونچی آواز میں سجیل کو باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے دروازے پہ پوری قوت کے ساتھ دھکے دینا شروع کر دیے تھے۔ اگر وہ مضبوط یخنی دروازہ نہ ہوتا تو کب کا اکڑ کے گر گیا ہوتا۔ اندر خواتین بھی موجود تھی۔ حالات کی نزاکت بانپتے ہوئے ساحل نے ماموں کی پستول سے باہر کی سمت 2 فائر کر دیے۔ فائر کی آواز آتے ہی باہر طوفان برپا ہو گیا۔ دروازے کی جوری سے دیکھنے پہ اس نے دیکھا تو چودھریوں کا بڑا بیٹا خون میں لت پت زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ حویلی میں سراسیمگی سی پھیل گئی۔ دہشت اور خوف کے سائے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پتر تو نکل جا یہاں سے، چودھری بڑے ظالم لوگ ہیں۔ نانا نے اس کے سر پر اپنا کانپتے ہوا ہاتھ رکھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے یہاں سے بھاگنے کا کہہ رہے تھے۔ ساحل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ باہر اونچی آواز میں واویلا کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ دروازے پر ضربے مار رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ دروازہ زمین بوس ہو ہی جاتا۔ ساحل کو ماموں نے پیچھے والے دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تمہارا وارث۔ انہوں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دعا دی۔ وہ لوگ بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب ساحل ادھر ادھر دیکھے بغیر اس برستی ہوئی بارش میں سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ مسلسل بارش نے سامنے کے مناظر دھندلا دیے تھے۔ گیلی زمین مکمل طور پہ کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے پاؤں بار بار الجھ رہے تھے، جس سے اس کے بھاگنے کی رفتار سست پڑ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے قریب ہی جیپ کی رکنے کی آواز سنائی دی۔ ساحل نے خود کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ذرا سے فاصلے پہ کماد کی تیار پسل کڑی تھی جو اس کو بآسانی اپنے اندر چھپا سکتی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور قید کی طرف کوہنیوں کے بل گھسیٹنے لگا۔ کیچڑ نے اسے مکمل طور پر زمین کا ہم رنگ کر دیا تھا اور کماد کی پسل نے اس کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جیپ میں چودھریوں کے ہی لوگ تھے جو اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اسے ہر حال میں ان کی پہنچ سے دور رہنا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا تنفس بہت تیز چل رہا تھا اور اس کا ذہن آگے کا لائے حمل بہت تیزی سے طے کر رہا تھا۔ گاؤں میں ایک سراسیمگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی حویلی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی۔ ملک جان زیب کی جوان موت نے ماحول پر سوگواری طاری کی ہوئی تھی۔ اس موت پہ جہاں بہت سی آنکھیں اشکبار تھی وہاں کسی کی بہت بڑی مشکل دور ہو گئی تھی۔ آہو بکا کا طوفان تھا جو وہاں برپا تھا۔ دونوں چودھریوں نے اپنے لوگوں کو ساحل کی تلاش میں لگایا ہوا تھا جو کہ چپے چپے پر اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ نانا کے حویلی پر بھی چودھریوں کے لوگ تعینات تھے جو کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ رقیہ بیگم اور ماہم مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساحل کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج کی رات سب پہ باری تھی۔ صبح پنچایت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ ان سب کے سروں پر ایک کندھے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ رات اپنے پنجے گاڑے اندھیرے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ ساحل کے لیے اس وقت یہ اندھیرا کسی نعمت سے کم نہیں تھا جس نے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ کماد کے قید سے نکل کر وہ چھپتے چھپاتے سمت کا تعین کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنے بہت ہی قریب گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی انجن کے گن گرج بھی سنائی دی۔ وہ دم سادے زمین پر لیٹا رہا لیکن اسے تھوڑے ہی فاصلے پر لوگوں کے لباس کی سرسراہٹ تک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید موت اس کے سر آ گئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ٹوس دیوار آ گئی۔ اس نے تھوڑا اونچا ہو کر دیوار کی اونچائی کو ٹٹولا اور ایک لخت دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اندر کی جانب کود گیا۔ یہ کسی گھر کا پچھلا حصہ تھا جو کہ غالباً جانوروں کے باندھنے کے کام آتا تھا اور اس وقت وہاں مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ ساحل نے اندھیرے میں مشکل ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو جانوروں کے پینے کا پانی اس اندھیرے میں چاندی کی پرت جیسا جلملاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس خلیے اور اندھیرے میں اسے کوئی دیکھ لیتا تو لازماً اسے بھوت ہی سمجھ بیٹھتا۔ اس نے پانی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں سے کیچڑ کو دھویا۔ یہ جگہ اس کو چھپانے کے لیے موزوں ترین تھی۔ وہاں پر ایک چلنگا سی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ساحل اس پہ گرنے کے انداز میں لیٹا تو اس کے جسم میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود آپس میں جڑنے سی لگی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا، مگر مچھروں نے کاٹ کاٹ کر اپنی موجودگی سے آگاہ کیا تو وہ خود کو سہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جاگنے پر اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی۔ دوپہر کے پکوڑے اور چائے ہی اس کی آخری غذا تھی جو اس ہنگامے سے پہلے اس نے کھائی تھی، اور اب نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ بھوک کی صدا جب زیادہ ہی بلند ہونے لگی تو اس نے مجبور گھر کے اندر کی طرف رخ کیا۔ سارا گھر مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اصولاً اسے باورچی خانے کا رخ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ تجسس کے ہاتھوں روشنی آتے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے باہر کھلی کھڑکی سے اس نے اندر جھانکا تو اسے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آیا۔ وہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر ہی بھاگ رہا تھا اور مغالطے میں دشمنوں کی کچار میں آ چکا تھا۔ وہ اس وقت بڑے چودھریوں کی حویلی میں تھا اور شمائل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ شمائل اپنی پڑھنے والی میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہلکی روشنی جلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے پیچھے کھلی کھڑکی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑی
यकबारगी दोनों की नजरें मिली और वो झटके से उठी और साहिल को कमरे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये लोग पागल कुत्तों की तरह हर जगह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं, वो दबी आवाज में बोली। साहिल को उसे अपने इतने करीब देखकर चुप ही लग गई। दिल के हजारों फसाने थे जो उसे सुनाने थे, लेकिन हालात की सितमजरी भी थी जो यूं इन हालात में मिल रहे थे। हालात ने उसे एक कातिल की हैसियत से उसके सामने ला खड़ा किया था। वो उसके तासुरात देखकर काफी हैरान हुआ। उसके हाथों उसके खानदान के एक फर्द का कत्ल हो गया था, लेकिन उसके किसी भी अंदाज में साहिल के लिए ना गुस्सा था और ना नफरत थी। तुम मुझसे नाराज नहीं? साहिल ने अटकते हुए पूछा। क्यों, किस बात के लिए नाराज हूँ? उसने हैरत से पूछा। मेरी वजह से तुम्हारे ताया के बेटे का खून जो हो गया, वो बोला। तुम्हारी वजह से मैं एक नापसंदीदा रिश्ते में बंधने से बच गई, इस लिहाज से तो तुम मेरे मुहसिन हुए। शुमाइल ने अपनी बात की वजाहत की। साहिल के होंठ हैरत के अंदाज में गोल हुए। शुमाइल ने उसके चेहरे पर हैरत देखी तो उसने बात मुकम्मल की। तुम्हारे हाथों जो मारा गया, मैं उसकी ठीकरे की मांग थी, एक जबरदस्ती का तोक था जो मेरे गले में डाला जाना था। उस हादसे की वजह से मेरी जान तो बच गई। एक इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए साहिल ने शुमाइल से कुछ खाने को मांगा। खाने को? और इस वक्त? अच्छा, मैं देखती हूँ। वो मुख्तात नजरों से दरवाजे से बाहर की तरफ देखती हुई आगे बढ़ी। साहिल खामोशी से उसके सलीके से सेट किए हुए कमरे को देख रहा था। काश की ये रात अच्छे हालात में आई होती, उसने एक सर्द आह भर के सोचा। ये लो, इस वक्त खाने को बस यही है। शुमाइल हाथों में छोटी सी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। ट्रे में रखी छोटी सी प्लेट में एक सैंडविच, एक कप चाय और एक गिलास में पानी था। साहिल को इस वक्त जिंदगी का लजीज तरीन खाना लगा। उसने बरकरफ्तारी से सैंडविच खाया और पानी पीकर उसे ढेर तमानियत का एहसास हुआ। कल पंचायत लगेगी, शुमाइल ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। अच्छा, उसमें क्या होगा? साहिल ने चाय पीते हुए कहा। कुछ भी हो सकता है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। साहिल ने उसके तासुरात पर गौर नहीं किया। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से, वो बोली। उसने आखिरी दफा उस पर अलविदाई नजर डाली। न जाने दोबारा कब ये चेहरा देखना नसीब हो। वो वापस दबे पांव जहां से आया था वहीं से लौट गया। अब उसको सिमत का कुछ अंदाजा हो रहा था। करीब ही एक पुराना टूटा फूटा सा खंडर था। वो उसे उस वक्त बेहतरीन जाय पना महसूस हुआ। एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर उसने एक ईंट सर के नीचे लगाई और सोने के लिए आंखें मूंद ली।